السلام علیکم فیصل، میں ایک دفعہ پھر ایک بڑی دل دہلا لینے والی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہاولپور کے اندر ایک بہت ہی حیرت انگیز، افسوسناک اور دل دہلا لینے والا سنسنی خیز واقعہ سامنے پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر جو تعلیمی نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو گندگی ہے، اس کو پولیس کے ایک ناکے نے کیسے ایکسپوز کیا۔ یونیورسٹی کا ایک ملازم کس طرح سے لڑکیوں کو جو ہے وہ غلط استعمال کر رہا تھا اور کیسے اس کو پکڑا گیا پولیس کے ناکے پر، جب کلٹس کار کے اندر ایک لڑکی کو پیچھے چھپا کے جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا تھا۔ تو جب آگے پولیس کا ناکہ دیکھا تو وہ جو متعلقہ بندہ تھا جو لڑکی کو گاڑی کے پیچھے چھپا کے لے کے جا رہا تھا، اس نے پولیس کے ناکے کو دیکھ کر گاڑی کو ریورس کیا، جس کی وجہ سے پولیس کو شک ہوا، اور جب پولیس نے اس کا پیچھا کیا، اس کو پکڑا، تو پتہ چلا کہ وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا۔ اور پھر اس کو جب پولیس کی مار داڑ کے بعد اس نے بہت سارے انکشافات کیے، اس نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھی۔ سب سے پہلے پولیس نے جب اس کا موبائل دیکھا تو اس کے موبائل کے اندر بے شمار گندی تصاویر تھی، بے شمار گندے میسیجز تھے، اور اس طرح کی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر پولیس حیران رہ گئی ہے۔ پھر اس کے پرس سے جو ہے وہ چرس اور آئس وغیرہ کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، تو پولیس پھر زیادہ مشکوک ہو گئی اس کے اوپر۔ جبکہ اس کے اوپر تحقیق شروع کی گئی، تفتیش شروع کی گئی، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ اسی کی زبانی یہ پتہ چلا کہ 5500 سے زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہوتا ہے۔ مجھے اس کے اوپر بات نہیں کرنی تھی، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی کہ مجھے اس کے اوپر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور کی ایک لڑکی جس کا نام ماریہ ہے، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بڑے بھیانک قسم کے جو ہے وہ انکشافات کیے ہیں۔ ماریہ کا یہ کہنا تھا کہ ایسے کام جو ہے وہ زیادہ تر ہاسٹل کی لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ہاسٹلز جو یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں یا یونیورسٹی کے متعلقہ ہوتے ہیں، ان ہاسٹلز کے اندر جو بچیاں رہتی ہیں، جو لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کو گریڈز کے چکر میں بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کو پیغامات دیے جاتے ہیں۔ جب وہ اس کے اوپر قائل نہیں ہوتی تو پھر ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم جو ہے وہ فیل کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے، آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے۔ تو ایسی بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں، وہ گھبرا کر پھر مائل ہو جاتی ہیں اور قائل ہو جاتی ہیں۔ ماریہ نے یہ بھی کہا کہ میں دعویٰ کرتی ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ کام اس طرح کے ہوتے ہیں وہ گرلز ہاسٹل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ماریہ نے دعویٰ کیا، چونکہ اس نے کہا کہ میری اپنی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ ہاسٹلز کے اندر گزری ہے۔ بے شمار رازوں سے ماریہ نے پردہ اٹھایا، اور ماریہ نے یہ بھی کہا کہ عموماً جو ہے وہ غریب گھر کی جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے، ان کے اوپر زیادہ ورک کیا جاتا ہے۔ ان کو ڈگری کے بعد ایک شاندار نوکری کا جانسہ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو بلا کر جو ہے وہ اسکالرشپ کا، وظیفے کا جانسہ دیا جاتا ہے۔ پھر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی فیس نہ صرف معاف کریں گے بلکہ آپ کو منتھلی اتنا وظیفہ بھی دیں گے، اتنی آپ کی اسکالرشپ ہوگی، جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں، وہ بچیاں غریب گھروں کی ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس طرح سے ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ماریہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ایسی جب اس طرح کی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے نازیبا کام کیے جاتے ہیں، نازیبا حرکات کی جاتی ہے، تو پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور یہ ویڈیوز دو جگہوں پر اس کو فروخت کیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے۔ ایک پاکستان کے اندر گروپ ہے جس کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے اور ان کو یہ ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں۔ دوسرا ویب سائٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کی، ان کو یہ ویڈیوز جو ہے وہ سیل کی جاتی ہیں۔ بالخصوص وہ ویب سائٹ جو عموماً پور ویڈیوز کے اوپر کام کرتی ہیں، اور پھر جب وہ بچیوں کو سلیکٹ کرتی ہیں تو اس بچی کو پھر قائل کیا جاتا ہے، جب وہ بچی نہیں مانتی تو اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ بہت دور تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ماریہ کی گفتگو سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو اس کا بیسک جو اٹیک ہوتا ہے وہ ہاسٹل کی بچوں کے اوپر ہوتا ہے، اور دوسرا غریب بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر بقول ماریہ کے کہ بعض بچیاں جو ہے وہ ہاسٹل سے رات کو تیار ہو کے جب باہر نکلتی ہیں تو ان سے جب یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جاب سٹارٹ کی ہوئی ہے، رات کو 12 بجے کون سی جاب ہے، رات کو 2 بجے کون سی جاب ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ بقول ماریہ کہ ہم کسی کی لائف میں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرویو نہیں کر سکتے، اس لیے بہت زیادہ سوالات اس سے نہیں کر سکتے، لیکن گریڈز کے چکر میں بچیوں سے یہ کام کروائے جاتے ہیں، اور بچیاں جب مجبور ہو جاتی ہیں۔ اب ماریہ نے یہ بھی کہا کہ جب اینکر نے ماریہ سے یہ سوال کیا کہ
کیوں ایسی بچیاں اس طرح کرتی ہیں, کیوں بلیک میل ہوتی ہیں, کیوں اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے, اس کے بارے میں ان کو کیوں نہیں پتہ ہوتا. تو اس کا کہنا تھا کہ گھر والے, چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والدین جو ہے وہ بہت زیادہ شریف ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, بس ٹھیک ہے جی اللہ کے آسرے پر انہوں نے اپنی بچی کو یونیورسٹی بھیجا, ہاسٹل بھیجا, اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بچی کیا کر رہی ہے. پھر ہمارے بے شمار بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ پہ بولنے کے ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. یہ کلاس ہو رہی ہے جی, یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے جی, یہ اکیڈمی ہو رہی ہے جی, یہ ٹیوشن ہو رہی ہے جی, اس طرح کے جھوٹ بولنے. اور والدین ہمارے بہت بولے بالے ہوتے ہیں, بہت سادے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہماری بچی یہ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماریہ نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ نہ صرف یونیورسٹی کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے, بلکہ بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں, بچوں کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پولیس کا یہ کہنا تھا, جس پولیس نے ناکے کے اوپر اس چیف سیکیورٹی آفیسر کو پکڑا, اس نے کہا کہ اس کی جو سب سے ایک بڑی وجہ, جو ماریہ کی باتیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی, بقول پولیس کے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ بہاولپور, اس کے اندر بے شمار بچے بچیاں جو ہے وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں, نشہ آور ادویات یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نشے کی وجہ سے بھی بعض بچیاں جو ہے وہ اس طرف مائل ہو جاتی ہیں, اس طرح کے کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بچیاں کیا کر رہی ہیں. بالخصوص بہاولپور کی ایک ہاسٹل کی لڑکی ماریہ نے جب انٹرویو میں یہ انکشاف کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس طرح کے زیادہ کام جو وہ ہاسٹل کی بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں پورے پاکستان کے اندر گرلز ہاسٹل کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے, اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جو لوگ گرلز ہاسٹل چلاتے ہیں ان کی پوری بیک گراؤنڈ, ان کی ہسٹری جو ہے وہ ہر ضلع کی انتظامیہ کے پاس ہونے چاہیے. لیکن افسوس کہ ہمارے میڈیا کے اوپر اس کو اتنا رپورٹ نہیں کیا گیا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے, سب سے بڑا سکینڈل ہے, لیکن ہمارے میڈیا کے اندر اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا. جتنی بھی جو خبریں آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں, اور شروع میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس خبر میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہے, لیکن جب بہت سارے انکشافات, بہت سارے حقائق اور بہت سارے ثبوت سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اور یہ خبر کتنی ٹھوس ہے. مگر ہمارا میڈیا جو اس کے اوپر خاموش ہے, ہماری حکومتیں اس کے اوپر خاموش ہیں, وفاقی حکومت اس کے اوپر خاموش ہے, پنجاب حکومت اس کے اوپر خاموش ہے. تو میری یہی گزارش ہے والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں. ہاسٹل کے اندر ہیں تو وہ ان کی مصروفیات کیا ہیں, یونیورسٹی کے اندر ہیں تو ان کی مصروفیات کیا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ یہ واقعہ جو ہے سکینڈلی صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے, اور ہم سب کو جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ آنکھیں کھول کر چلنا پڑے گا, آنکھیں کھول کر جینا پڑے گا. اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ بے شمار والدین بڑے پریشان ہیں اپنی بچیوں کے حوالے سے, اور وہ بچیاں اور وہ بچے بھی بڑے پریشان ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, جن کا مشن پڑھنا ہے, جن کا مشن ایک منزل ہے, وہ اس واقعے کے بعد بھی بڑے فیڈ اپ ہوئے ہیں. تو ہم نے ایسے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے, ہم نے ایسے والدین کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آخر میں یہی ایک جملہ کہوں گا کہ پولیس کے ایک ناکے نے ہمارے پورے تعلیمی نظام کو ننگا کر دیا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.